زنیرہ مسکرا رہی ہیں اس بات پہ، لیکن میں ان کی طرف بھی اس سوال کو یوں بھی پیش کروں گی، کیونکہ ماشاءاللہ دنیا بھر میں سفر کرتی ہیں، تعلیم سے اور درس و تدریس سے رابطہ ہے مستقل طور پر ماشاءاللہ. اس تناظر میں آپ کیسے دیکھتی ہیں، یا کچھ آپ تجاویز پیش کیجیے گا؟ فرمائیے. جی، میں خود چونکہ ٹیچنگ سے وابستہ رہی ہوں، پڑھاتی رہی ہوں، اور چھوٹے کلاسز یعنی ایون چھوٹے بچوں کو بھی پڑھایا، بڑی اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا. مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم یعنی جو سلیبس ہے نا ہمارا، وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ہم اگر چاہتے 40 منٹس کی ایک کلاس ہے اور سلیبس ہمیں دے دیا گیا ہے، اتنی موٹی موٹی بکس ہیں، اس کے اتنے چیپٹرز ہیں، وہ چیپٹرز ہمیں جو ہمارے ورکنگ ڈیز ہیں ان میں کور کرنے. اب یہ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ جب آپ پلاننگ کرتے ہیں پڑھانے کے لیے تو پلانر کے حساب سے آپ کو اس ویک میں یہ چیپٹر کلوز کرنا ہے، تو اب آپ دوڑ لگا دیں گے کہ بس کرنا ہے. اس میں کوئی ایک اسٹوڈنٹ اگر سوال، میرے ساتھ یہ ہوا جب میں ٹیچنگ کرتی تھی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ بچے جو مرضی سوال کریں، تو وہ اسٹوڈنٹس بیچ میں سے کوئی کویسچن نکال لیتی تھی اور اس کو ایکسپلین کرنے میں تھوڑا ٹائم لگا. تو اینڈ آف دی ڈے مجھے ریئلائز ہوا کہ میرا تو سلیبس پیچھے رہ جائے گا. پھر میں نے خیر بہرحال ان سے یہ کہا کہ ڈیورنگ کلاس آپ کے جو یہ سوال آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں، آپ انہیں پوائنٹ آؤٹ کر لیں. اب میں یہ سوچوں کہ کلاس کے بعد میں انہیں بتا دوں گی تو میرا اس کلاس روم سے نکل کے مجھے دوسرے کلاس روم میں جانا ہے، اور وہ میں کس ٹائم انہیں بتاؤں گی. پھر ایک بریک ملتا تھا، بمشکل اس میں چائے پی لی، کچھ کھا لیا. اسٹاف روم میں اسٹوڈنٹس کو بلا لیں تو باقی ٹیچرز کو اعتراض ہوگا کہ آپ نے اسٹاف روم میں کیوں بلا لیا. تو یہ جو اوور آل سسٹم ہے، اگر ہم میں سے کچھ، زیادہ تر تو ٹیچرز اب سمجھتے ہیں کہ بس جی وہ تو اسٹرکٹلی کہہ دیتے ہیں بس کلاس روم میں بات ختم ہو گئی، اب میرے پاس مت آئیے کویشچن کرنے کے لیے. ایسا بھی ہم نے دیکھا. کچھ ٹیچرز بہت ڈیووٹیڈ ہیں، وہ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی سوالات کیجئے، پوچھئے، مگر ہم بندھے ہوئے ہیں سلیبس نے. اور یہ جو ایک بھائی آپ اتنے سارے چیپٹرز پڑھانے کے بجائے کچھ اچھا تھوڑا دے دیں، کریکٹر بلڈنگ ہو، ان کو کچھ لنک کرنے کی عادت ہو، وہ چیزیں پڑھائیں جس کا امپلیمنٹیشن بھی ہو سکے. یوزلی میتھمیٹکس کے علاوہ باقی چیزوں کا امپلیمنٹیشن کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا. ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بالکل اس وقت پیتھیٹک حالات ہو گئے. نفع بخش ہو، نفع بخش ہو، یعنی کانسیپٹس کلیئر کیجئے. بیسیکلی باہر کے ممالک میں زیادہ یہ کانسیپٹ بیس زیادہ ہے. جب ہم یہاں آ کر دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں KG2 اور کلاس 1 کے بچوں کو اتنا کچھ پڑھا دیا گیا ہے جو وہاں پر 5th اور 4th ایئر میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کہ وہ کانسیپٹس کے اوپر اور ڈسکشن کے اوپر، کریکٹر بلڈنگ کے اوپر توجہ دیتے ہیں، مگر بدقسمتی ہے کہ وہاں ہمیں دین نہیں ملتا، وہ ساری دنیاوی تعلیمات ہیں. تو بہت زیادہ اس کو بہت بڑی سطح پر صحیح ہونے کی ضرورت ہے. اصلاح کی. نوٹس دے دیے، اس کو کاپی کروا لیا اور ڈسٹریبیوٹ کر دیا، اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. جی، اسٹوڈنٹس کو سوچنے کا موقع نہیں دیا. یہ دیکھیں، ایک پکچر بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر ایک ہاتھی بنا ہوا تھا، ایک لومڑی بنی ہوئی تھی، ایک خرگوش بنا ہوا تھا، ایک اور جانور، اور ایک درخت تھا بہت اونچا سا. اور ان کا ٹیسٹ یہ تھا، کمپٹیشن، کہ سب نے اس پہ کلائم کرنا ہے، اس درخت پہ جو سب سے پہلے چڑھ جائے گا وہ جیتے گا. تو اب یہ ایک بڑی مضحکہ خیز صورتحال ہے کہ مختلف نوعیت کے جانور ہیں لیکن ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے. تو اسی طرح سے بچے، انسان بھی مختلف ذہنوں کے لوگ ہیں، لیکن آپ نے ایک سلیبس دے دیا ہے کہ اس کو رٹو اور پھر آپ اس کو پاس کرو. جس کے جتنے ایز آئیں گے آگے، اس کو A+ نہیں ہے، اتنے ایز نہیں ہے، اتنے گریڈز نہیں ہیں، آپ کو آگے اچھے انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. تو بچہ لرن کرنے اور اپلائی کرنے کے بجائے اس کو یاد کر کے مارکس لینے کی دوڑ میں آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں بچہ یا ٹیچر اس سے زیادہ سسٹم قصوروار ہے. صحیح.